الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العلي العظيم. دروشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ہے امیر المومنین خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کا. اس مہینے میں اہل سنت و جماعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے سلسلے میں مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کے مقدس حالات سنتے اور سناتے ہیں اور ان حالات سے سبق اور عبرت حاصل کرتے ہیں. تو بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات نے بھی اپنے اس علاقے میں یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا ہے اور جلسہ منعقد کیا ہے. مجھ ناچیز سے پہلے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد وسایہ صاحب مدد اللہ العالی نے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل بیان فرمائے ہیں. میں بھی آپ حضرات کے سامنے اپنے شکستہ الفاظ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل پیش کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد
اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. آپ کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بے شمار ہیں. ہم کہاں اس لائق ہیں کہ آپ کے فضائل بیان کر سکیں. عقیدت و محبت کا ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات بنائے. میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر کے فضائل آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف سے بیان کروں. ضمن میں ایسی باتیں بھی آئیں گی جو احادیث کا ترجمہ یا ان کا مطلب و مفہوم ہوگا، مگر میں جو واقعات بیان کروں گا وہ قرآن کریم سے ہی پیش کروں گا. قرآن کریم سے آپ کے فضائل پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، جس کے اندر ایک خصلت بھی ہوگی آخر اس کی بخشش ہو جائے گی. اس کو بدعملی کی سزا ملے گی مگر آخر اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. جب سرکار نے یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے. انہوں نے عرض کیا حضور ان 360 خصلتوں میں سے میرے اندر کتنی خصلتیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر 360 ہی موجود، تیرے اندر 360 خصلتیں ہی موجود ہیں. ان خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا. غار ثور میں جان قربان کی جس کا ذکر آپ حضرت خطیب صاحب سے سن چکے ہیں، اور مال بھی قربان کیا. اور مال تو اس طرح قربان کیا کہ خود سرکار دو عالم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. حضور فرماتے ہیں مجھے ہرگز کسی شخص کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا. ما نفعنی مال احد قط، کسی شخص کے مال نے ہرگز مجھے وہ نفع نہیں دیا ما نفعنی مال ابی بکر، جو ابی بکر کے مال نے نفع دیا ہے. تو سرکار دو عالم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ نفع تو دوسرے صحابہ کے مال نے بھی دیا ہے، مگر جو نفع ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے وہ نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا. اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کتنا مال دیا ہوگا، کیسا مال دیا ہوگا، کیسے وقت میں مال دیا ہوگا، کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان کے مال نے جو نفع دیا ہے وہ کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا. اور اس سلسلے میں آپ کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، ذرا سوچئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے وہ مشرک ہے. ان کے فتوے سے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں بچتے، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے بڑا نفع دیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا مال اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ بولو سارے.
غیر اللہ ہے نا، تو حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے مال نے جو غیر اللہ ہے مجھے بڑا نفع دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے وہ مشرک ہے۔ تو ان کے فتوے سے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں بچتے، میں اور مولانا خطیب صاحب کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اور ایسے وقت میں مال قربان کیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو نفع ان کے مال نے مجھے دیا ہے وہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آئیے اب میں عرض کروں، آپ نے 12 غلاموں کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ، اس وقت وہ ابھی حضرت نہیں بنے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ تم غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، بلا شبہ یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جن غلاموں کو خرید کر تم نے آزاد کیا ہے وہ بوڑھے، تو جوانوں کو خرید کر آزاد کرو اس واسطے کہ جن لوگوں کو خرید کر تم آزاد کرو گے ان پر تمہارا احسان ہوگا، تو جب تمہارا ان پر احسان ہوگا تو کسی آڑے وقت میں وہ بھی تمہارے کام آ سکیں گے، وہ تمہاری مدد کریں گے کہ ابو بکر نے ہمیں خرید کر آزاد کیا تھا، ابو بکر کا ہم پر احسان ہے تو ہم احسان کا بدلہ دیں، تو کسی مصیبت کے وقت وہ تمہارے کام آ سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ جن بوڑھوں کو خرید کر تم آزاد کرتے ہو یہ تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں؟ یہ تو بوڑھے ہیں، یہ مصیبت کے وقت کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابا میں جو غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا ہوں اس سے میرا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس کا حبیب راضی ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ غلام ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، یہ مصائب کا شکار ہو گیا ہے، تو میں اس کو خرید کر آزاد کر دیتا ہوں تاکہ یہ ظلم و ستم سے بچ جائے اور آزادی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام دے سکے۔ میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ کسی مصیبت کے وقت یہ میرے کام آئیں یا میرے احسان کا مجھے کوئی بدلہ دیں، میں بدلہ لینے کے واسطے اور کسی آڑے وقت میں ان کی مدد کے حصول کے واسطے یہ کام نہیں کر رہا، میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے واسطے کریں۔ ہمیں نمائش یا نمود یا دکھاوے کے واسطے کام نہیں کرنے چاہیے، جو کام بھی کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جو کام نمود و نمائش کے واسطے، دکھاوے کے واسطے کیا جاتا ہے اس کام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو ان بزرگان دین کے حالات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کے اخلاص کی اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی شہادت اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ تو میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ 12 غلام جو آپ نے خرید کر آزاد کیے ان میں ایک حضرت بلال حبشی بھی ہے، اور ان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب اور بڑا دردناک ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، اور امیہ بن خلف حضور کا بڑا دشمن تھا، اتنا بڑا دشمن تھا کہ حضور کا نام پاک سننا بھی اس کو گوارا نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی شان بے نیازی کے بھی قربان جائیں، خدا تعالیٰ بھی عجیب جلوے دکھاتا ہے
جتنا بڑا وہ حضور کا دشمن تھا اتنا ہی بڑا حضور کا عاشق اللہ نے اس کے گھر بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی دن کا پتہ نہ چلتا، دن نہ ہوتا تو رات کا پتہ نہ چلتا، کفر نہ ہوتا تو ایمان کا پتہ نہ چلتا، ایمان نہ ہوتا تو کفر کا پتہ نہ چلتا، نور نہ ہوتا تو ظلمت کا پتہ نہ چلتا، اور ظلمت نہ ہوتی تو نور کا پتہ نہ چلتا۔ اللہ نے متضاد چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ پہچان ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑا پیارا شعر کہا، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ فرعون و شبیر و یزید، یہ دو قوت ہر زمان آید پہ دید۔ فرماتے ہیں حق و باطل کی دو قوتیں ہمیشہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ جہاں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں نمرود بھی ہوگا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں فرعون بھی ہوگا، جہاں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے وہاں ابو جہل بھی ہوگا، جہاں امیہ بن خلف کو دیکھو گے وہاں بلال حبشی بھی ہوں گے رضی اللہ عنہ، اور جہاں حضرت سیدنا امام حسین ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں یزید بھی ہوگا۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر نمرود نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے گلزار ہونے کے مظاہرے کیسے ہوتے اور جلوے کون دے؟ اگر فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کے چمکنے والے ہاتھ کے معجزات کا ظہور کیسے ہوتا؟ اور اگر ابو جہل نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کون کرتا؟ اور اگر امیہ بن خلف کا ظلم نہ ہوتا تو بلال کے صبر کا پتہ کیسے چلتا؟ اللہ اگر امیہ بن خلف نہ ہوتا تو بلال کے صبر کا پتہ نہ چلتا، اور اگر یزید کی جفائیں نہ ہوتی تو امام حسین کی وفاؤں کا پتہ نہ چلتا، اور آج اگر یہ بے ادب نہ ہو تو ان با ادبوں کا پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے متضاد چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیے امیہ حضور کا بڑا دشمن ہے اور حضرت بلال حضور کے بڑے عاشق۔ حضرت بلال کا یہ حال تھا کہ وہ دم دم حضور کا نام لیتے، وہ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور وہ یہی کہتے تھے اللہ احد اللہ احد اللہ احد ورسولہ احمد۔ امیہ بڑا جلتا، امیہ کہتا بلال غلام ہو میرے اور نام جپتے ہو میرے دشمن کا، کلمہ پڑھتے ہو میرے دشمن کا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو خبردار آئندہ میرے سامنے ان کا نام نہ لینا، ان کا کلمہ نہ پڑھنا۔ حضرت بلال نے فرمایا امیہ اب تو ان کا ذکر، ان کا نام میری رگ رگ میں، میرے روئے روئے میں اس طرح رچ بچ گیا ہے کہ اب ان کے ذکر کو چھوڑ دینا اور ان کے نام کو ترک کر دینا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ امیہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو ان کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا، میں دیکھوں گا تو کیسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، ایسے ایسے مظالم کیے کہ انتہا کر دی۔ دیکھو میں موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں، ڈنڈوں سے مارتا تھا، پیٹتا تھا، ویسیوں کی طرح بے تحاشا مارتا، اور مارتے مارتے تھک جاتا، بازو شل ہو جاتے تو بیٹھ جاتا اور کہتا میں نے تجھے اس لیے نہیں چھوڑ دیا کہ مجھے کوئی تجھ پر ترس آ گیا ہے، نہیں میں تھک گیا،
میرے بازو سل ہو گئے، ذرا تازہ دم ہو لینے دے، ذرا سستا لینے دے، آرام کر لینے دے، پھر تجھے ماروں۔ لیکن حضرت بلال کہتے تھے امیہ تیرے بازوؤں کی قوتیں ختم ہو جائیں گی، تیرے ڈنڈے ٹوٹ جائیں گے، تو مار مار کے میری ہڈیاں پسلیاں توڑ سکتا ہے مگر میرے دل سے ایمان کی دولت نہیں نکال سکتا۔ تو جان لے سکتا ہے ایمان نہیں لے سکتا، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دو۔ امیہ اس قدر مارتا کہ ڈنڈے ٹوٹ جاتے، جسم پر نشان پڑ جاتے، خون سم جاتا، رس پڑتا، اس پر بھی بس نہیں۔ وہ ظالم حضرت کو رسیوں سے باندھ دیتا، جکڑ دیتا اور رسیاں لونڈوں کے ہاتھ میں دیتا تھا، وہ آپ کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹتے تھے۔ میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے، پتہ اس وقت چلے جب کہ ہمیں بھی گھسیٹا جائے۔ میاں بات کرنا اور ہے، سننا اور ہے، اور جس پر بیتے جس پر گزرے وہ اور بات ہے۔ گھسیٹنے والے یہ نہیں دیکھتے تھے کون سی کروٹ نیچے ہے اور کون سی کروٹ اوپر ہے، وہ تو بے دریغ آپ کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹتے تھے۔ لیکن حضرت بلال اس حالت میں بھی حضور کا ذکر کرتے، نام لیتے تھے اور کلمہ پڑھتے، اس پر بھی بس نہیں۔ ظالم امیہ تنور میں سے جلتی ہوئی راکھ نکالتا، دہتے ہوئے انگاروں کی تہ لگا کر اور آپ کو ننگا کر کے اوپر لٹا دیتا اور سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیتا کہ یہ کروٹ نہ بدل سکے۔ وہ دہتے ہوئے انگارے اور جلتی ہوئی راکھ آپ کے جسم کے نیچے ٹھنڈی ہو جاتی، آپ کی جلد جل جاتی، چربی پگھل آتی، ہڈیاں نظر آ جاتی، مگر اس حالت میں بھی آپ یہی کہتے اللہ احد، اللہ اکبر۔ حضرت بلال تکلیفیں مصیبتیں برداشت کر رہے، راہ حق میں آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہاں زبان حال سے یہ کہتے تھے دشمن کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر، دشمن کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر، یا رسول اللہ دشمن کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر، اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے، اتنا ضرور ہو میرے آقا، اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے، اتنا ضرور ہو کہ تیری بھی نظر رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، سختیاں آ رہی ہیں عاشق پر، مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں عاشق پر، اور بے قرار معشوق ہو جاتا، محبوب ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، میرے محبوب کے غلاموں تمہارا مشقت میں پڑ جانا، مصیبت میں مبتلا ہو جانا میرے رسول پر بہت ہی گراں اور ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مصیبت آتی ہے تم پر اور تکلیف ہوتی ہے میرے رسول کو، مصیبت آتی ہے تم پر اور درد ہوتا ہے میرے حبیب کو۔ تو حضرت بلال پر جو تکلیفیں اور مصیبتیں آ رہی تھی، اندازہ کرو ان تکلیفوں مصیبتوں سے حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا بھائی وہ ظالم امیہ میرے بلال پر بڑا ظلم کر رہا ہے، اب تو انتہا ہو گئی ہے، اب تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب تو سنا نہیں جاتا، بھائی کوئی میرے بلال کا چارہ کرو۔ لطف آ گیا محبت کا، عشق کا۔ عاشق نہیں گھبرایا، عاشق نے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، قدم پیچھے نہیں ہٹایا، لیکن محبوب بے قرار ہے، محبوب خود کہہ رہا ہے بھائی کوئی میرے عاشق کا، میرے بلال کا چارہ کرو۔
جب حضور نے یہ فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر اٹھے. نبی کریم نے فرمایا چارہ کرو تو آج چارہ کرنا، آج بلال کا چارہ گر بننا ہے. چل پڑے. امیہ کے گھر گئے. کیا دیکھا کہ امیہ اس وقت بھی کمرے میں حضرت بلال کو ڈنڈوں سے مار پیٹ رہا تھا. آپ اندر داخل ہوئے. کیا دیکھا کہ امیہ تو بے تحاشا مار پیٹ رہا ہے اور حضرت بلال ہنس رہے. حضرت ابو بکر نے جا کر امیہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انسانیت بھی کوئی چیز ہے. اس بے گناہ نے تیرا کیا بگاڑا، تیرا کیا نقصان کیا؟ تو ویسیوں کی طرح اس پر ڈنڈے برسا رہا ہے. اس کا جرم اور قصور کیا ہے؟ اگر تیرے نزدیک اس کا کوئی جرم اور قصور ہے تو یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. تو بدنصیب اگر تجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نہیں نوازا اور اس کو اللہ نے ایمان اور عشق اور محبت کی دولت عطا فرمائی ہے تو تو نے اس پر مظالم کی انتہا کر دی ہے. تو یہ انسانیت نہیں، انسانیت بھی کوئی چیز ہے. دیکھ، جب یہ تیرا کہنا نہیں مانتا اور تو نے سارے جتن کر کے دیکھ لیے ہیں، سارا زور لگا کے دیکھ لیا ہے، تو پھر ایسا کر کہ اس کو بیچ دے اور غلام خرید لے. کیا ہر وقت ڈنڈا لے کر اسی کے ارد گرد رہے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا؟ جب یہ تیری بات نہیں مانتا تو اس کو بیچ. امیہ نے کہا ابو بکر میں تنگ آ گیا ہوں، میں نے واقعی پورا زور لگا کے دیکھ لیا ہے اور یہ میرا کہنا نہیں مانتا. اگر تم خریدار ہو تو خرید، اگر تم خریدار ہو تو خرید. لو میاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کا سودا ہونے لگا، قیمت پڑنے لگی. قربان جائیں صدیق اکبر کے مقدر. اور جسنو یار وکیندا لبے، اور جسنو یار وکیندا لبے تے قیمت ہو وس پلے، اس دے جیڑنا قسمت والا اس دے کرم سولے. ابو بکر صدیق تیرے مقدر کے قربان جائیں، تیری جیب میں پیسے موجود ہیں، قیمت موجود ہے اور نبی کا عاشق تجھے بکتا ہوا مل رہا ہے. سودا ہونے لگا، نبی کے عاشق کی قیمت پڑنے لگی، مگر مزہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ خریدنے والا تو قدردان ہے، بیچنے والا بے قدرہ. اور آپ جانتے ہیں کہ چیز کی پوری قیمت اس وقت پڑتی ہے جبکہ دونوں قدردان. خریدنے والا جانتا ہوں میں کیا خرید رہا ہوں اور بیچنے والا جانتا ہوں میں کیا بیچ رہا. دونوں میں سے ایک بھی بے قدرہ ہو تو قیمت پوری نہیں پڑتی. اور اگر خدا نخواستہ دونوں ہی بے قدرے ہوں تو پھر تو وہی حالت ہوتی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوئی تھی. اور بیچنے والے بھائی بھی بے قدرے، خریدنے والے قافلے والے بھی بے قدرے، تو پھر یوسف جیسا محبوب، یوسف جیسا حسین و جمیل بکا، قیمت کیا پڑی؟ اللہ فرماتا ہے بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ. انہوں نے یوسف کو چند کھوٹے درہموں کے عوض بیچ دیا. کیوں؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بے رغبت تھے، ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے چند کھوٹے درہموں کے عوض بیچ دیا. دیکھو درہم کہتے ہیں چونی کو، اور کتنی چونیاں تھیں؟ 18 یا 20. 4.5 روپے یا 5 روپے وہ بھی کھوٹے. بھائیوں نے کہا قافلے والوں سے بھائی خرید لو. انہوں نے کہا جی خریدیں کیا، ہمارے پاس کچھ ہے ہی. اور دیکھو تو صحیح کچھ ہوگا. ان کا بھی کچھ نہیں. اور جیبوں میں ہاتھ تو مارو.
ان کا ہاتھ کیا مارے ہمیں اپنے جیبوں کی خبر. اور دیکھو تو صحیح تم اتنا بڑا قافلہ ہے سب اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ مارو. انہوں نے ہاتھ مارے تو یہ 18 20 چونیاں نکلی. انہوں نے کہا جناب یہ ہماری جیبوں میں اس لیے رہ گئی ہیں کہ ان کو بازار میں کوئی لیتا نہیں, یہ کھوتی ہیں. بے قدرے بھائیوں نے کہا چلو یہی دے. او کھوتی دمی بیچ دی تو نے, کھوٹی دمی بیچ دی تو نے تے او بھی زور دگانے. او جنہ یوسف کھوہ وچ سٹیا او کی قدراں جانے. اور جنہوں نے یوسف جیسے محبوب کو کنویں میں دھکا دے دیا تھا ان کو کیا قدر تھی. مزہ ہندا جے زلیخا گھن دی, مزہ ہندا جے زلیخا گھن دی تے مل پوچھ دی یعقوبوں. اور یوسف علیہ السلام کی قدر و قیمت کا پتہ اس وقت چلتا جبکہ بیچنے والے ہوتے یعقوب علیہ السلام اور خریدنے والی ہوتی زلیخا. بیچنے والا بھی عاشق ہوتا, خریدنے والی بھی عاشق ہوتی, تب پتہ چلتا یوسف کی قیمت کیا ہے. جے یعقوب کریندا قیمت تے لین زلیخا آندی, جان دیندیو اکے دیداروں تے او بھی قبول نہ پیندی. اللہ میرے دوستو قیمت پڑھنے لگی نبی کے عاشق. امیہ نے کہا ابو بکر تیرے پاس ایک عربی و نسل گورے رنگ والا فصیح اللسان غلام ہے, وہ دے دے. اور بعض روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ ساتھ اس نے 12,000 درہم بھی مانگے. اپنا عربی النسل غلام بھی دے دے اور 12,000 درہم بھی دے دے اور بلال کو لے لے. آپ نے فرمایا مجھے منظور. یہ نہیں کہا کوئی ہوش کر, سوچ سمجھ کے بات کر. اور تیرا حبشی میرا عربی, تیرا کالا میرا گورا, تیرا لکنت والا میرا صاف زبان, اور ساتھ 12,000 بھی مانگ رہا ہے. تیری عقل ٹھکانے, اپنی جنس دیکھ, میری جنس دیکھ, ہوش سے بات کر. نہیں فوراً ہاں کر دی کیونکہ مہنگی چیز سستی ہاتھ آ رہی تھی. خیال کیا کہیں سودا ہاتھ سے نہ نکل جائے. ہاں کر, پیسے دے دیے, غلام بھی دے دیا اور حضرت بلال کو لے لیا. جب لے لیا امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تو سمجھتا تھا کہ تو بڑا ہوشیار قسم کا تاجر ہے, بڑا سمجھدار قسم کا تاجر ہے. آج پتہ چلا ہے کہ تجھے تجارت میں خرید و فروخت میں کوئی سوجھ بوجھ نہیں. فرمایا وہ کیسے؟ امیہ نے کہا دیکھتے نہیں ہو, حبشی لے کے جا رہے ہو, عربی دے کے جا رہے ہو, کالا لے کے جا رہے ہو, گورا دے کے جا رہے ہو, لکنت والا لے کے جا رہے ہو, صاف زبان والا دے کے جا رہے ہو, ساتھ اتنے پیسے بھی دے کے جا رہے ہو. تو آج کی تجارت میں تو تم نے بڑا نقصان اٹھایا, بڑا دھوکہ کھایا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو بے قدرے تجھے کیا قدر, تو کیا جانے, آج کی تجارت میں دھوکہ تو نے کھایا, نقصان تو نے اٹھایا ہے. اور مجھ سے پوچھ کے بلال کی قدر کیا ہے. میں تو آج یہ عزم کر کے آیا تھا کہ مجھے سب کچھ دینا پڑا تو دے دوں گا اور بلال کو خرید کر آزاد کروں گا. اللہ کا یا رسول, مجھے تو نبی کا عاشق سچا ہاتھ آ گیا. اب امیہ ہاتھ مل رہا تھا تو میں زیادہ ہی مانگ لیتا. میں نے ایک دامی 12,000 کہہ, اور 20 ہی کہہ دے, اور 16 ہی کہہ دے. دیکھا آپ نے ایسا جواب دیا کہ الٹا کافر کو پچھتاوا لگ گیا. اور ہمارا یہ حال ہے,
کہ اگر کوئی عالم فاضل تقریر کرتے ہوئے جوش دلا دے اور اللہ کی راہ میں کوئی پیسے لے لے جن کی ضرورت ہو مسجد کے واسطے یا دینی مدرسے کے واسطے، تو ہم جوش میں آ کر 10 روپے کا نوٹ نکال کے دے دیتے ہیں، اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے تو 5-5 کا دے رہے ہیں، ایک ایک کا دے رہے ہیں، تو ہمیں پچھتاوا لگ جاتا ہے، کوئی دوسرے نے تو ایک ایک کا دیا، میں نے ایک دم ہی 10 کا نکال کے دے دیا، کچھ سوچا ہی نہیں، کچھ خیال ہی نہیں کیا، میں بھی 5 کا دے دیتا، 1 کا دے دیتا۔ ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کے بعد اس قسم کے تصور اور خیال سے اس کو برباد کر لیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا جواب دیا کہ اس کو پچھتاوا لگ گیا۔ دیکھو، اگر اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آئے بڑھ چڑھ کے دیا کرو، اور بعد میں دیکھو کہ دوسرے کم دے رہے ہیں تو شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے مجمع میں میرے ہاتھ کو اونچا کر، مجھے اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ابھی تک جتنے میں نے دیے ہیں اتنے کسی اور نے نہیں دیے۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میرا ہاتھ سب سے اونچا ہے۔ اس طرح کی سوچ پیدا کرو، اس طرح سوچنے کا انداز اختیار کرو۔ بہر صورت حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو لے لیا اور چلے۔ راستے میں فرمایا، بلال ایک بات تو بتاؤ، جب میں آیا تھا امیہ تمہیں ڈنڈوں سے مار پیٹ رہا تھا تو تم ہنس رہے تھے، وہ ہنسنے کا کون سا مقام ہے؟ جس کو مار پڑتی ہے وہ تو روتا ہے، اور تم ہنس رہے تھے۔ حضرت بلال نے جواب دیا، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرب صحابی، اے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص بازار میں 2 پیسے کا مٹی کا پیالہ بھی خریدتا ہے تو خریدنے سے پہلے اس کو بجا بجا کے دیکھتا ہے کہ کہیں کچا تو نہیں، ٹوٹا ہوا تو نہیں، تو پھر کچوں کا اور ٹوٹے ہوئوں کا کوئی خریدار نہیں بنا۔ پہلے تو ٹھن کے بجائے گاؤں سے وہ بالیقین کہ یہ کچا اور ٹوٹا تو نہیں۔ اسی طرح میں بھی ہوں مٹی کا پتلا عشق کے بازار میں، اور آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں۔ اے ابو بکر صدیق، مجھ کو بھی عشق کے بازار میں مٹی کے پیالے کی مانند سمجھو۔ میرے یار نے مجھے خریدنا تھا تو اس نے بجا بجا کے دیکھا کہ کہیں بلال کچا تو نہیں، اس نے ڈنڈے مار مار کے دیکھا، گلیوں بازاروں میں گھسیٹ کے دیکھا، چلتی ہوئی رات اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کے دیکھا۔ جب میں اس کی راہ میں، اس کی محبت میں پکا ثابت ہوا تو وہ میرا خریدار بن گیا۔ تو میں عشق کی راہ میں کامیاب ہوا، محبت کی منزل میں، عشق کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ تو جو کامیاب ہوتا ہے وہ ہنسا کرتا ہے، رویا نہیں کرتا۔ تو میں نے جب تمہیں دیکھا کہ تم آ رہے ہو تو میں سمجھ گیا کہ میں عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور اب میرا خریدار آ گیا ہے، اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور تمہارا خریدنا یہ اللہ رسول کا خریدنا ہے، تو وہ وقت میرے ہنسنے کا ہی وقت تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ اکبر، ذرا غور کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا، حضور کے آپ کا عاشق صادق بلال حاضر ہے، حضور آج کے بعد کوئی امیہ اس پر ظلم نہیں کر سکے، یہ آزاد ہے، میں نے اس کو خرید لیا ہے۔ حضور بہت خوش ہوئے، فرمایا ابو بکر کتنے کا خریدا ہے؟ حضور بڑا سستا خریدا ہے،
حضور نے فرمایا ابو بکر جتنے کا خریدا ہے آدھی قیمت مجھ سے لے لو تاکہ بلال کے خریداروں میں میرا نام بھی ہو جائے، آدھی قیمت مجھ سے لے لو تاکہ بلال کے خریداروں میں میرا نام بھی ہو جائے۔ ذرا صدیق اکبر کا جواب سنو، عرض کرتے ہیں انا و مالی لکا یا رسول اللہ، حضور میں بھی اور میرا مال بھی سب کچھ آپ کے واسطے، سب کچھ آپ کے واسطے۔ لاکا 14ویں صدی ہوتی تو لوگ کہنے مشرک ہو گئے، انہوں نے للہ نہیں کیا کہ میں اور میرا مال اللہ کے لیے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ لاکا یا رسول اللہ، میں بھی اور میرا مال بھی آپ کے واسطے ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اسی فرمان کا ترجمہ اپنے انداز میں، حضرت ابو بکر نے کہا کہ گفت ماں دو بندگانے کوئے تو اور کردمش آزاد ہم بر روئے تو، یا رسول اللہ میں بھی اور بلال بھی، ہم دونوں بندہ بارگاہ آپ کے آستانے کے غلام ہیں۔ حضور میں آپ کے چہرہ انور پر بلال کو قربان کرتے ہوئے آزاد کرتا ہوں، میں نے اس لیے نہیں خریدا کہ قیمت وصول کروں، میری جان میرا مال سب آپ پر نثار۔ معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ نظریہ بالکل سنیوں والا تھا۔ کہتے ہیں حضور میں بھی اور میرا مال سب کچھ آپ کے واسطے ہے، آپ کے نام پر قربان، آپ پر نثار ہے۔ دیکھو میں نے ایک روایت پڑھی، یقین مانو جب میں نے یہ روایت پڑھی میری ہچکیاں بند گئی، کتنی دیر تک ہچکی نہیں رکی، اور اب بھی میں کبھی تنہائی میں اس کا تصور کر لوں تو میری آنکھیں اعتبار ہو جاتی ہیں اور ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ سنو، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ جبکہ حضرت نہیں تھے اور ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی ہلکا سا کلمہ کہہ دیا، گالی نہیں دی، ہلکا سا کلمہ جو حضور کی شان کے لائق نہیں تھا وہ کہہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا، اتنا غصہ آیا کہ کھینچ کے ایک تھپڑ اپنے باپ کے منہ پر مارا۔ حضور کو پتا چلا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ حضرت ابو بکر کا جواب تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ میں ہاتھ سے خالی تھا، اس کی قسمت اچھی تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، میرے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا، اگر تلوار ہوتی میں اس کا سر قلم کر دیتا، ڈنڈا ہوتا تو مار مار کے ڈنڈے میں اس کو ختم کر دیتا، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، میں اپنے مال کا نقصان ہوتا دیکھ سکتا ہوں، کوئی مجھے 500 گالی دے میں برداشت کر سکتا ہوں، مگر آقا تیری شان میں بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ دیکھا آپ نے صدیق اکبر کی محبت، دیکھو صدیق اکبر کے دل میں حضور کی عظمت دیکھو، حقیقی باپ ہے، مگر اس باپ نے جب سرکار کے متعلق نازیبا کلمہ کہا تو غصے میں آ کر تھپڑ مارا، اور نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں ہاتھ سے خالی تھا، اگر تلوار ہوتی سر قلم کر دیتا۔ اور سبق حاصل کرو، لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، ہم سچ سے مس نہیں ہوتے، ہماری غیرت ایمانی جوش میں نہیں آتی۔ اگر ہمارا یہ حال ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ مومن وہ ہے جو سرکار کی بے ادبی کو برداشت نہ کر سکے۔ مومن جان دے سکتا ہے، مال دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، کوئی اس کو ستائے گالیاں دے وہ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر کے ماننے والوں، صدیق اکبر کی سیرت نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ بے ادبی کرنے والا چاہے باپ ہی کیوں نہ، وہ باپ نہیں ہے،
وہ قابل احترام نہیں ہے. اور سنیے، جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن کافروں کی صف میں تھا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، اور حضرت ابو بکر حضور کی صف میں. لڑائی ہوئی. بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبد الرحمن مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، حضرت ابو بکر کے وہی بیٹے، اور ایمان لا کر کہا ابا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تو میں نے باپ سمجھ کر آپ کا لحاظ کیا اور وار نہیں کیا، ہاتھ کو روکا. اگر میں وار کر دیتا، تلوار چلا دیتا تو میرا وہ ایک وار آپ کو ختم کرنے کے واسطے کافی تھا، مگر میں نے باپ سمجھ کے لحاظ کیا اور وار نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے میرا لحاظ کیا اور وار نہیں کیا، مگر قسم خدا کی اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرا لحاظ نہ کرتا، کیونکہ اس وقت تو نبی کریم کا مخالف تھا. اللہ تو نبی کریم کے مقابلے پر آیا تھا، لڑنے کے واسطے آیا تھا، میں تیرا لحاظ نہ کرتا، میں تلوار چلا دیتا تو صدیق اکبر نے ثابت کر دیا کہ مجھے باپ سے اور اپنے بیٹے سے اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیارے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری بہو بیٹی کی طرف کوئی ٹیڑھی نظر کر کے دیکھے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے یا نہیں؟ مرنے مارنے کے واسطے تیار ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ اور حضور کی شان میں کھلے بندوں گستاخیاں اور بے ادبیاں ہوں اور ہم تک سے مسنا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. پوچھ لو علماء کرام سے، یہاں مفتی اعظم بھی تشریف فرما ہے کہ جب تک نبی کریم کو ماں باپ سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے، مال سے، مکان سے، کاروبار سے، یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنے مال سے بھی زیادہ پیارا نہ سمجھے اس وقت تک مومن نہیں ہو. تو ایمان والو دیکھو، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی برداشت نہیں کرتے، اور عہد کرو کہ ہم بے ادبی کو برداشت نہیں کریں گے. جو حضور کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ تو ہمیں گالیاں دے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں برا بھلا کہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، مگر ہم اپنے آقا کی توہین اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. گستاخ جو ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کی غیرت ہے. آج کھلے بندوں حضور کی شان میں بے ادبیاں ہو رہی ہیں، کھلے بندوں صحابہ کرام پر اعتراضات ہو رہے ہیں، کھلے بندوں اہل بیت اطہار پر نکتہ چینی ہے، کھلے بندوں اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں ہو رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی یہ تو مولویوں کے جھگڑے ہیں، چھوڑو جی ہمیں کیا. اللہ اکبر. تم مسلمان نہیں ہو؟ تمہیں حضور سے محبت نہیں؟ کیا مولویوں کے لیے یہ اترا ہے حکم کے محبت کرو؟ تمہیں صحابہ کرام سے محبت نہیں؟ تمہیں اہل بیت سے محبت نہیں؟ تمہیں اولیاء اللہ سے محبت نہیں؟ جس کو اللہ سے محبت ہے اس کو اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے، اللہ کے رسول کے اصحاب سے بھی محبت ہے، اللہ کے رسول کے اہل بیت سے بھی محبت ہے، اللہ کے رسول کی امت کے ولیوں سے بھی محبت ہے، اس کو ایمان والوں سے بھی محبت ہے. تو یاد رکھو اگر ہم اہل محبت ہوشیار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں اور اپنے ایمان کی غیرت کو بروئے کار لائیں تو کسی کو گستاخی کرنے کی جرأت اور بے ادبی نہ ہو. ہم سست ہوتے جا رہے ہیں، غافل ہوتے جا رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کوئی سنیوں دیوبندیوں وہابیوں کا مسئلہ نہیں ہے. جو بھی مومن ہونے کا مدعی ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ سمجھے. اور جو بے ادبیاں کرتے ہیں وہ مومن نہیں، چاہے کلمہ پڑھیں، چاہے نمازیں پڑھیں، چاہے روزے رکھیں. بولو، حضور کے ظاہری زمانے میں جو منافق تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، بظاہر سارے کام مسلمانوں والے کرتے تھے. تو پھر وہ بے ایمان کیوں تھے؟ جھوٹے کیوں تھے؟
اس لیے کہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں. عمل تو کرتے تھے مگر وہ عمل محبت کے ساتھ نہیں کرتے تھے, دکھاوے کے طور پر کرتے تھے. ان کے عملوں کی یہی حالت تھی جیسے کاغذ کا پھول ہو, ان کے عملوں کی یہی حالت تھی جیسے بے جان لاشا ہو. یاد رکھو, اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہے جو حضور کی محبت کے ساتھ کیا جائے. اتباع بالمحبت ہو, اطاعت بالمحبت ہو. جب تک سرکار کے ساتھ محبت نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تو حضور کے ساتھ محبت پیدا کر. دور چلی گئی بات, کیا عرض کر رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق بلال حبشی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کیا, حضور میں آپ کے چہرہ انور پر, آپ کی کالی کالی زلفوں پر اس کو قربان کرتے ہوئے آزاد کرتا ہوں. جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو خریدا اور آزاد کیا اور غلام بھی دیا, ہزاروں درہم بھی دیے, تو بعض لوگوں نے آپس میں یہ کہا کہ ابو بکر صدیق نے بلال کے سلسلے میں بڑا خرچ کیا, بڑا مہنگا خریدا. معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کا انہوں نے بدلہ دیا, ورنہ اتنا خرچہ کون کرتا ہے, اتنے پیسے کون دے. جب لوگوں نے آپس میں یہ خیال اور گمان کیا تو اللہ نے آیت اتاری. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں, جب انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا. سنو ان آیتوں کا ترجمہ سنو, اور ان آیتوں سے میں نے ایک مسئلہ آپ کو بتانا ہے جس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ. یہ جو اتقا ہے نا صدیق اکبر, الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ, جو اپنا مال دیتے ہیں تاکہ ظاہری اور باطنی تزکیے کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کریں, ان کو جہنم سے دوزخ سے دور رکھا جائے گا, دوزخ کو ان کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا, ان کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا, دوزخ ان کے قریب نہیں بھٹکے گی. اور یہ اللہ کی راہ میں جو مال دیتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی تزکیے کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کریں. اور وہ جو لوگوں نے آپس میں بات چیت کی تھی نا کہ انہوں نے کسی احسان کا بدلہ دیا ہوگا, اس کی تردید اللہ نے فرمائی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. لوگوں تم جو آپس میں خیال کرتے ہو کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہوگا جس کا انہوں نے بدلہ دیا ہے, تو یاد رکھو ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا انہوں نے بدلہ دیا ہو. تو پھر انہوں نے اتنا مال کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. صدیق اکبر کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی ہے, اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی ہے. دیکھو صدیق اکبر کے اخلاص کی شہادت خود اللہ دے رہا ہے کہ صدیق اکبر جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا مقصد ہے اللہ کی رضا مندی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں, ان کا مقصد ہے اللہ راضی ہو تو اللہ راضی ہوگا, اللہ راضی ہوگا. اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور ان قریب اللہ ان کو راضی کرے گا. اللہ بظاہر سارے کام مسلمانوں والے کرتے تھے, تو پھر وہ بے ایمان کیوں تھے, جھوٹے کیوں تھے؟
اس لیے کہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں. عمل تو کرتے تھے مگر وہ عمل محبت کے ساتھ نہیں کرتے تھے، دکھاوے کے طور پر کرتے تھے. ان کے عملوں کی یہی حالت تھی جیسے کاغذ کا پھول ہو. ان کے عملوں کی یہی حالت تھی جیسے بے جان لاشا ہو. یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہے جو حضور کی محبت کے ساتھ کیا جائے. اتباع بالمحبت ہو، اطاعت بالمحبت ہو. جب تک سرکار کے ساتھ محبت نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تو حضور کے ساتھ محبت پیدا ہو. دور چلی گئی بات. کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق بلال حبشی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کیا حضور میں آپ کے چہرے انور پر، آپ کی کالی کالی زلفوں پر اس کو قربان کرتے ہوئے آزاد کرتا ہوں. جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو خریدا اور آزاد کیا اور غلام بھی دیا، ہزاروں درہم بھی دیے، تو بعض لوگوں نے آپس میں یہ کہا کہ ابو بکر صدیق نے بلال کے سلسلے میں بڑا خرچ کیا، بڑا مہنگا خریدا. معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کا انہوں نے بدلہ دیا، ورنہ اتنا خرچہ کون کرتا ہے، اتنے پیسے کون دیتا. جب لوگوں نے آپس میں یہ خیال اور گمان کیا تو اللہ نے آیت اتاری. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں جب انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا. سنو ان آیتوں کا ترجمہ سنو، اور ان آیتوں سے میں نے ایک مسئلہ آپ کو بتانا ہے جس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ. یہ جو اتقا ہے نا صدیق اکبر، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتے ہیں تاکہ ظاہری اور باطنی تزکیے کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کریں، ان کو جہنم سے دوزخ سے دور رکھا جائے گا. دوزخ کو ان کے قریب نہیں آنے دیا جائے، ان کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا، دوزخ ان کے قریب نہیں بھٹکے گی. اور یہ اللہ کی راہ میں جو مال دیتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی تزکیے کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کریں. اور وہ جو لوگوں نے آپس میں بات چیت کی تھی نا کہ انہوں نے کسی احسان کا بدلہ دیا ہوگا، اس کی تردید اللہ نے فرمائی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. لوگوں تم جو آپس میں خیال کرتے ہو کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہوگا جس کا انہوں نے بدلہ دیا ہے، تو یاد رکھو ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا انہوں نے بدلہ دیا ہو. تو پھر انہوں نے اتنا مال کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. صدیق اکبر کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی ہے، اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی ہے. دیکھو صدیق اکبر کے اخلاص کی شہادت خود اللہ دے رہا ہے کہ صدیق اکبر جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا مقصد ہے اللہ کی رضا مندی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، ان کا مقصد ہے اللہ راضی ہو تو اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا. اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ انہوں نے
اللہ کو راضی کیا ہے، والا سوف یرضا، اور ان قریب اللہ ان کو راضی کرے گا، اللہ ان کو راضی کرے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ آیتیں صدیق اکبر کی شان میں اتری۔ جو میں نے بات کرنی ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے وہ سنو۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو فرمایا اتقا وسیجنبھا الاتقا۔ بولو صدیق اکبر کون ہے؟ اتقا، سب بولو اتقا۔ صدیق اکبر کون ہے؟ اتقا۔ اور ان کو اتقا کس نے کہا ہے؟ کسی مولوی نے نہیں، کسی امام نے نہیں، کسی مجتہد نے نہیں، کسی صوفی نے نہیں، اللہ نے فرمایا یہ اتقا ہے۔ اللہ کے فرمان سے ثابت ہوا کہ صدیق اکبر اتقا ہے۔ تو اب دوسری آیت سنو اور نتیجہ نکالو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے نبی کریم کے صحابیوں، بلا شبہ تم میں زیادہ مکرم و معظم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں اتقا ہے۔ ان اکرمکم، یہ اکرمہ فرمایا ہے، بے شک زیادہ مکرم تم میں عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں اتقا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے صدیق اکبر اتقا ہے، دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے جو تم میں اتقا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم و معظم ہے۔ تو ہم جو صدیق اکبر کو تمام صحابہ میں زیادہ مکرم و معظم مانتے ہیں وہ اللہ کے فرمان سے ثابت ہے۔ یہ کسی امام کے قول کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ صدیق اکبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ میں زیادہ مکرم ہے، زیادہ معظم ہے۔ یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ بحمد اللہ قرآن کے مطابق ہے۔ دیکھو ان آیتوں سے حضرت صدیق اکبر کی شان کا پتہ چلا۔ صدیق اکبر کی شان بہت بڑی ہے۔ سنو ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے، سب سے پہلے۔ اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ اسی پر ہی میں ابھی بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی، اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ ایمان لائے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا فیصلہ فرمایا۔ فرمایا بھئی آپس میں بحثیں نہ کرو، یہ کہو کہ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لائے حضرت ابو بکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے حضرت علی شیر خدا، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی حضرت خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے حضرت بلال، اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ دوسرے لفظوں میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے یوں کہوں کہ جیسے کسی کلاس کی، کسی جماعت کی 5 سیکشنیں ہوں، مثلا 5ویں جماعت ہے سکول میں، 5ویں جماعت ہے، اور اس کی 5 سیکشنیں ہیں، اور امتحان ہوتا ہے تو ہر سیکشن میں سے ایک لڑکا اول آتا ہے۔
تو پہلی سیکشن والا کہتا ہے میں بھی اول، دوسرا کہتا ہے میں بھی اول، تیسرا چوتھا پانچواں کہتا ہے میں بھی اول، تو کیا کہا جائے گا کہ اپنی اپنی سیکشن میں پانچوں ہی اول ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں 5 سیکشنیں کر لو، ایک بڑوں کی، ایک چھوٹوں کی، ایک عورتوں کی، ایک غلاموں کی، ایک آزاد کردہ غلاموں کی، اور یہ کہو کہ یہ پانچوں اپنے اپنے گروہ میں، اپنے اپنے طبقے میں، اپنی اپنی جنس میں اور اپنی اپنی سیکشن اور کلاس میں اول ہے۔ یہ اس واسطے فیصلہ کیا ہے کہ لوگ اس میں زیادہ بحث مباحثہ نہ کریں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت سے ایمان رکھتے تھے جبکہ حضرت علی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس سے حضرت علی کی معاذ اللہ توہین یا تنقیص مقصود نہیں، ہم دل و جان سے ان کے نام پر قربان ہیں، مگر میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ سے پوچھتا ہوں، اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ کی توجہ ادھر ہو اور اس قسم کے مسائل بھی آپ یاد رکھیں۔ یہ تو سارے علماء کرام ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو نہیں علماء، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضور نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت علی ایمان لائے تھے، اس وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال۔ اور بھی کوئی بولو؟ چلو 2 سال اور بڑھ گئے۔ سنو، بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 8 سال تھی اور بعضوں نے لکھا ہے 10 سال۔ بہر صورت تقریباً صحیح سمجھ لو 8-10 برس کی عمر شریف۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی عمر کتنی تھی؟ ہوں بولو، ہیں کتنی؟ 38۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کی عمر 38 سال۔ اب پنجابی کہتے ہیں 38، 30 تے 8 38، 38 سال۔ تو گویا حضرت ابوبکر صدیق کی عمر شریف 40 سال کے لگ بھگ تھی، 2 سال کم تھی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 8 برس یا 10 برس کے تھے۔ تو اب جب آپ نے یہ سن لیا تو ذرا غور کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، کبھی برائی نہیں کی تھی، بڑے نیک پاک تھے۔ طبعی طور پر آپ کو ان چیزوں سے نفرت تھی، اور وجہ کیا تھی کہ بچپن سے نبی کریم کے دوست تھے، بچپن سے ہیں، بچپن کے دوست تھے۔ یہاں ایک انگریز نے جو مسلمان ہوا اس نے بڑی پیاری بات لکھی۔ ایک انگریز نے نبی کریم کی سیرت طیبہ حضور کی سوانح عمری کا جب مطالعہ کیا تو وہ کہتا ہے کہ جب نبی کریم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لاتا ہے وہ دوست جو بچپن سے دوست تھا۔ حضور کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کر رہا، اپنے سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں لنگوٹیا یار، اور عورتوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لاتی ہیں جنہوں نے 15 سال نبی کریم کے ساتھ گزارے تھے۔ اب ذرا غور سے سننا، اس نے کیا کمال بات کہی ہے۔ دیکھو، 18 سال سے لے کر 40 سال تک کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جو اس زمانے سے گزر چکے ہیں ان کو خوب معلوم ہے، جو گزر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو نہیں گزرے وہ جان لیں گے۔ آدمی ہوا کو بھی تلواریں مارتا ہے،
جوانی مستانی کا زمانہ ہوتا ہے، انجام سے بے پرواہ ہو کر عمل کرتا ہے. اور ساڈے پنجابی کہندے نے جتھوں دی لنگ دے کھہ کے لنگ دے، ایویں پیا موڈے مار دے. اوئے سنبھل کے چل، جانتا نہیں ہے میں کون؟ جوانی مستانی 18 سال سے لے کر 40 سال تک کا زمانہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. سنو بڑے بڑے زاہدوں اور بڑے بڑے عالموں کے اس دور میں اور اس زمانے میں زہد اور تقوی اور پرہیزگاریاں پاش پاش ہو جاتی. کوئی ہوتا ہے جو اس دور میں بے داغ رہتا ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں. یہ بڑا نازک دور ہوتا ہے. اور ذرا دھیان کرو، نبی کریم 40 برس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لاتا ہے جو بچپن کا دوست ہے. اور دیکھو نا، جو لنگوٹیے ہوتے ہیں نا، یہ کبھی نہیں مانتے. دیکھو نا، 2 منڈے ہوں، چھوٹی عمر چ رل کے کھیڈ دے رہے ہوں، شرارتاں ورارتاں سب کچھ کرتے رہے ہوں، تو ایک بڑا ہو کے ولی بن جائے، دوجا کہتا ہے ولی بن گیا، تینوں پتہ نہیں کی کرتے رہے ہیں، اوے تو ولی بن گیا. وہ بات بھول گیا وہ ہے. تو واقعی کوئی ولی بن جائے، کیونکہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں غلطیاں ہوئی ہوں، کوئی بعد میں ولی بن جائے. بے شک وہ ولی بن جائے، مگر اس کو لنگوٹیا نہیں مانے گا. دوسرے سب مان لیں، او نہیں میں ولی بن گیا، شرم کرو. چنانچہ مرزا قادیانی تھا نا، اس کا بھی ایک لنگوٹیا تھا. مرزے نے اس کو کہا کہ میں نبی ہوں. اس نے کہا حیا کر، تو نبی بن بیٹھا. اور میں تینوں بچپن تو جاننا، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، جو کچھ تو کرتا رہا ہے اور رل مل کے او بات یاد کر. وہ جدوں تینوں مونگ پھلی کھوائی یاد کر، وہ نبی بن گئے. حیا کر، شرم کر. تو میاں سب مان لیں گے مگر لنگوٹیا اس نے سب کچھ دیکھا. اللہ اکبر. دیکھو اس انگریز نے کیسی پیاری بات ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی کریم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں علیہ السلام، اور سب سے پہلے وہ شخص ایمان لاتا ہے جو بچپن کا دوست تھا، جس نے بچپن سے لے کر 40 برس تک کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، جو حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف تھا. اور وہ ایمان بھی لاتا ہے، اور ایمان لاتے وقت کسی تردد یا کسی تحمل سے کام نہیں لیتا، فوراً ایمان لے آتا ہے. اور دیکھو، آدمی کا عیب، ثواب، خوبیاں، کمزوریاں بیوی سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. بیوی نو پتا ہوں سارا کہ میرے میاں کی خوبی ہے کی کمزوری. اور سب سے پہلے بیوی ایمان لاتی ہے، وہ بیوی جس نے 15 سال گزارے، اور وہ دوست جس نے بچپن سے لے کر 40 سال تک حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور نبی کریم کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا، اور کسی تردد یا تحمل سے کام نہیں لیتا. تو وہ انگریز کہتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی حضور کی زندگی سفید لٹھے کی طرح بے داغ تھی. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت. صدیق اکبر کو ساری زندگی میں سرکار کی مقدس زندگی پر ذرہ برابر بھی دھبا نظر نہیں آتا، فوراً ایمان لاتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سرکار دعوی نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے، پاک تھے، اور آپ کی مقدس زندگی سفید لٹھے کی طرح بے داغ تھی. اسی بات کی اللہ فرماتا ہے
دیکھو نا، حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، لیکن دعویٰ کیا 40 برس کے بعد. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہو کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور میں نے 40 برس تمہارے اندر گزارے اور تم نے میری 40 برس کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو تم جانتے ہو کہ میں نے 40 برس کے عرصے کے اندر دنیا کے معاملے میں کسی انسان کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی فریب نہیں کیا، کبھی خیانت نہیں کی. تو جو انسانوں اور مخلوقات کے معاملے میں غلط بیانی نہیں کرتا وہ خالق کے معاملے میں کیسے کرے؟ تو کیا تم نے میری 40 برس کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ کیا وہ میری 40 سال کی زندگی میرے نبی ہونے کی دلیل نہیں؟ نبی کے سوا کوئی اس طرح کی پاکیزہ زندگی گزار سکتا ہے کہ تم خود بھی گواہ ہو، تم خود بھی مانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں، میں نے کبھی کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے نہیں. تو کیا میری زندگی دلیل نہیں ہے میرے نبی ہونے کی؟ میرے بزرگوں اور دوستو سنو، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے. کب ایمان لائے؟ سنو ذرا غور کے ساتھ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیدا ہونے سے تقریباً 17-18 سال پہلے، 17-18 سال پہلے واقعہ کیا تھا؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی عمر شریف 12-13 سال کے قریب تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب بسلسلہ تجارت ملک شام جانے کے واسطے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تیار ہوئے. حضور نے کہا چچا مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں پیچھے اداس ہو جاؤں گا، میرا دل نہیں لگے گا، مجھے بھی ساتھ لے. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بزرگ یا کوئی بڑا گھر کا آدمی کہیں جانا چاہتا ہے تو بچے بھی عام طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے. حضور نے کہا چاچا مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں پیچھے اداس ہو جاؤں گا، اکیلا گھبرا جاؤں گا. مشفق چچا نے اپنے پیارے بھتیجے کا دل توڑنا گوارا نہیں کیا اور کہا چلو بیٹا تم بھی چلو. حضور بھی تیار ہو. یہ تجارتی قافلہ قریش مکہ کا قافلہ مکہ مکرمہ سے ملک شام کے واسطے چلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 12-13 سال کے قریب تھی. ظاہر کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو حضور ساری مخلوقات سے بڑے ہیں. چل پڑے. راستے میں جب ملک شام کی سرحد میں داخل ہوئے تو راستے میں اہل کتاب کا ایک عبادت خانہ آیا. اس کو گرجا کہہ لو، کلیسا کہہ لو، معبد کہہ لو. اس میں ایک راہب رہتا تھا جو آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا کافی علم رکھتا تھا اور اس کا نام تھا بحیرہ. یاد رکھنا یہ بحیرہ بعد میں حضور پر ایمان بھی لایا تھا اور حضور نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. یہ ایمان لایا تھا حضور، اور حضور نے اس کے متعلق یہ فرمایا تھا میں نے دیکھا ہے کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے جنت میں ٹہل رہا. وہ بحیرہ اس عبادت خانے میں رہتا تھا. جب یہ قافلہ اس عبادت خانے کے قریب پہنچا تو اتفاق سے اس وقت بحیرہ عبادت خانے کے باہر تھا. اس نے اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کیا دیکھا؟
اس قافلے میں ایک ہستی ایسی بھی تھی جس پر برابر بادل سایہ کیے ہوئے آ رہا تھا. بادل بھی ساتھ ساتھ آ رہا اور اس کا سایہ اس ہستی پر پڑ رہا. اس نے غور سے دیکھنا شروع کیا, دلچسپی پیدا ہو گئی, دیکھتا رہا. قافلہ قریب آ گیا, انہوں نے اونٹوں کو بٹھا دیا, اونٹوں سے اتر کر تو درختوں کے سائے میں بیٹھے, تو جس ہستی کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے آ رہا تھا وہ ہستی جس درخت کے نیچے گئی, جدھر وہ جائے ادھر ہی درخت کی شاخیں جھک جائیں. اس نے یہ منظر دیکھا, اس نے کہا کہ یہ ہستی کون ہے جس پر بادل بھی سایہ کر رہے ہیں اور درخت کی شاخیں بھی جھک رہی ہیں, تعظیم بجا لا رہی ہیں. خیر وہ قریب ہوا, اس نے قریب ہو کر نبی کریم کو دیکھا, چہرہ مبارک دیکھتے ہی قربان ہو. کہنے لگا, اے مکے والوں, خاندان قریش کے معزز افراد, آج تم سب کی میرے ہاں دعوت ہے. قافلے والوں نے کہا, راہب صاحب ہم ہمیشہ تجارت کے سلسلے میں جاتے اور آتے ہیں اور یہی ہمارا راستہ ہے, اور جب بھی ہم جاتے آتے ہیں یہاں ضرور ٹھہرتے ہیں کیونکہ یہاں پانی وانی ہے, ہم نے پانی پینا ہوتا ہے, پانی لینا ہوتا ہے. پہلے آپ نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا اور آج آپ ہماری دعوت کر رہے ہیں, یہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا, بات یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو, مکے میں رہتے ہو, وہاں اللہ کا گھر ہے, اور خاندان قریش کے معزز افراد ہو, تمہارے کہ کوئی میرے دسترخوان پر نہیں آیا. ابو طالب گئے اور کہا, بیٹا اس شخص نے ہماری بڑی عزت کی ہے اور اہل کتاب کا بہت بڑا عالم ہے, اس کا ہماری دعوت کرنا یہ ہماری بڑی عزت ہے, اور اس کی خواہش ہے کہ تم بھی آؤ, تو چلو تم کھانا نہ کھانا دسترخوان پر چلے گئے. حضور آ گئے کہ کوئی میرے دسترخوان پر نہیں آیا. ابو طالب گئے اور کہا, بیٹا اس شخص نے ہماری بڑی عزت کی ہے اور اہل کتاب کا بہت بڑا عالم ہے, اس کا ہماری دعوت کرنا یہ ہماری بڑی عزت ہے, اور اس کی خواہش ہے کہ تم بھی آؤ, تو چلو تم کھانا نہ کھانا دسترخوان پر چلے گئے. حضور آ گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, لوگ کھانے میں لگ گئے, حضور بیٹھے ہوئے تھے اور راہب ٹک ٹکی باندھ کر آپ کو دیکھ رہا ہے, اس کی نگاہیں آپ پر لگی. یہ قریشی جو تھے یہ کھانا کھاتے تھے نا, تو کھانا کھاتے کھاتے آپس میں جو باتیں کرتے تھے تو اس میں بات بات پر لات و عزا کی قسم کھاتے, اور یہ عام تھا. جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو کوئی ادھر ہاتھ دھونے لگ گیا, کوئی دانت خراب کرنے لگا. نبی کریم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, راہب اٹھ کر حضور کے پاس کہنے لگا, اے لڑکے, میں تجھے لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ میں تجھ سے چند سوالات کروں گا, ان کا جواب صحیح صحیح دینا. اور غضبناک ہو, حالانکہ عمر شریف 12-13 سال. فرمایا, مجھے لات و عزا کی قسم نہ دے, جتنا میں ان کا دشمن ہوں کوئی ان کا دشمن نہیں, مجھے جتنا ان سے بغض ہے کسی سے نہیں. تو اس نے کہا, پھر کس کی قسم دو؟ فرمایا, مجھے اس کی قسم دے جو زمینوں آسمانوں کا خالق اور مالک ہے, اللہ کی قسم دے. جو لوگ کہتے ہیں 40 سال تک حضور گمراہ تھے, جب تک وحی نہیں آئی حضور کو علم نہیں تھا, معرفت نہیں تھی. وہ غور کریں, سرکار دو عالم اللہ کی معرفت رکھتے تھے اور سب کچھ جانتے تھے,
فضل، اپنی معرفت، اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار اس وقت فرمایا جب اللہ نے حکم دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، راہب نے اللہ کی قسم دی اور کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے محمد صلی اللہ۔ راہب نے کہا آپ نے ٹھیک کہا۔ راہب نے دوسرا سوال کیا کہ یہ جو آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، جو آنکھوں کی حسن کی علامت ہے، وہ آنکھیں بڑی حسین سمجھی جاتی ہیں جن آنکھوں میں قدرتی طور پر سرخ ڈورے ہو، تو حضور کی مبارک آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ اس نے کہا یہ سرخ ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا سفر کی وجہ سے ہو گئے؟ ایک تو یہ ہے نا تھکاوٹ، نیند کی وجہ سے بھی آنکھیں سرخ ہو جاتی، تو یہ سرخ ڈورے آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ رہتے ہیں یا نیند کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے ہو گئے؟ فرمایا نہیں، ہمیشہ رہتے۔ اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی نیند کا حال کیا ہے؟ نیند کیسی آتی؟ فرمایا جب میں سوتا ہوں تو یہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل بیدار ہوتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں، دل کے کانوں سے سنتا بھی۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ اس نے کہا اگر تجھے ناگوار نہ ہو تو میں تیری پشت دیکھ لوں؟ فرمایا دیکھ لے۔ اس نے پیچھے کی طرف آ کر آپ کی قمیص مبارک اوپر اٹھائی، وہ اصل میں پشت انور پر مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت، اس میں لکھا ہوا تھا قدرتی طور پر محمد الرسول اللہ۔ جب اس نے کرتا اٹھایا تو قریش مکہ کو تشویش ہوئی کہ بات کیا ہے، یہ راہب اس بچے کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کھانے کے وقت بھی اس کی نگاہیں بچے کی طرف ہی تھی، اور اب یہ بچے سے سوالات کر رہا ہے، آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہے، کرتا اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے، معاملہ کیا؟ ان کو ذرا تشویش ہوئی۔ ابو طالب نے آ کر کہا راہب صاحب کیا بات ہے، آپ اس بچے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ یہ کرتا اٹھا اٹھا کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، راہب صاحب نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس بچے کا والی وارث کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میں۔ راہب نے کہا کہ آپ کا اس بچے سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا میں باپ ہوں۔ فرمایا تم غلط کہتے ہیں، اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے، اس بچے کا باپ وفات پا چکا ہے، سچ بتاؤ۔ ابو طالب نے کہا میں چاچا ہوں۔ راہب نے کہا اب تم نے ٹھیک کہا۔ ابو طالب سنو، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے، یہ بچہ سید الانبیاء ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کے اوصاف حمیدہ ہم تورات میں پڑھتے ہیں، یہ وہی مبارک بچہ ہے جس کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تو یہ بچہ اس امت کا نبی ہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس بچے کو واپس مکے پہنچا دو، آگے ملک شام میں نہ لے کے جاؤ۔ جس طرح میں نے اس بچے کو علامتوں سے پہچان لیا ہے، وہاں کے یہودی علماء بھی پہچان لیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ حسد میں آ کر اس بچے کو نقصان پہنچائیں، اور حسد ان میں اس واسطے پیدا ہوگا کہ وہ سمجھیں گے کہ نبوت بنی اسرائیل میں سے رخصت ہو گئی اور بنی اسماعیل میں چلی گئی، تو وہ سمجھیں گے کہ اقتدار، عزت اور شرف کا باعث جو چیز تھی وہ اب ہماری قوم سے نکل کر کسی دوسری قوم میں چلی گئی، تو قومی تعصب کا شکار ہو کر وہ اس بچے کو کہیں نقصان نہ پہنچائے، تو اس کو واپس مکے پہنچا۔ ابو طالب نے یہ بات مان لی اور حضور کو وہاں سے واپس مکے پہنچا دیا۔ حضرت ابو بکر بھی
اس قافلے میں تھے، وہ بھی اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئے تھے۔ تو جب نبی کریم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تو آج دعویٰ فرما رہے ہیں، میں تو آپ پر اس وقت سے ایمان اور یقین رکھتا ہوں جبکہ بحیرہ راہب نے آپ کے نبی ہونے کی خبر دی، اور میں منتظر تھا کہ کب آپ نبوت کا دعویٰ کریں اور کب میں ایمان لاؤں اور اپنے دل کی بات کا اظہار کروں۔ میں دل سے تو آپ کو اس وقت سے مانتا ہوں، بس منتظر تھا کہ آپ دعویٰ کریں اور میں سب سے پہلے ایمان لاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان، بچپن کے دوست، سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا اس نے کچھ تردد، کچھ تحمل، کچھ سوچ سے کام لیا۔ ایک ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے فوراً میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ اور سنو، حضور فرمایا کرتے تھے میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، ان کا حق تو قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے۔ میاں نبی کریم نے یوں ہی ان کو امام نہیں بنا دیا تھا، اور سب جانتے ہیں کہ جن دنوں میں سرکار بیمار تھے، بیماری سلام کرنے، دامن اقدس کو چھونے، برکت حاصل کرنے آئی ہوئی تھی اور سرکار مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ مسجد میں تشریف نہیں لا رہے، تو آپ کس کو ہمارا امام بناتے ہیں؟ کس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمارا امام بنے؟ تو بولو سرکار نے کس کا نام لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ تو امام اس کو بنایا جاتا ہے جو افضل ہوتا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ جس کو چاہے آپ امام بنا دیں۔ آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ذرا سستا ہونا چاہیے، مہنگائی کا زمانہ تو امام سستا، ہر چیز مہنگی تو مولوی سستا۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں تمہارا امام تم میں سے بہتر اور افضل ہونے چاہیے۔ چنانچہ مجھے بتاؤ، معراج کی رات مسجد اقصی میں حضرت آدم سے لے کر حضور تک سارے نبی مرسلین موجود تھے، تو بولو جبریل نے کس کو امام بنایا؟ حضور کو، کیونکہ حضور سارے نبیوں رسولوں میں افضل۔ امام اس کو بنایا جاتا ہے جو افضل ہوتا ہے۔ انبیاء کی سب میں حضور افضل تھے، جبریل امین نے حضور کو امام بنایا۔ صحابہ کرام کی سب میں صدیق اکبر افضل تھے، نبی پاک نے ان کو امام بنایا۔ تو دیکھو جب حضور کا وصال شریف ہوا اور یہ خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا تو صحابہ نے اسی کو دلیل بنایا، تمام صحابہ نے اسی کو دلیل بنایا۔ حضرت علی نے بھی کہا کہ جس کو نبی پاک نے ہمارا امام بنایا ہے وہ دنیا و آخرت میں ہمارا امام ہے، جس کو نبی پاک نے ہمارے آگے کیا ہے ہم اس کو پیچھے نہیں کریں۔ تو میرے دوستو، سارے صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ صدیق اکبر کے درجے کو کوئی نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک دو باتیں کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ابھی محترم مولانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ غار میں پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ ہاں، غار میں پہلے، میں غلطی کر، غار میں پہلے ابو بکر صدیق گئے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ یہ بھی دیکھو مسئلہ یہ ہے، یہ ساری باتیں توجہ کی، ذرا سی توجہ کسی اور طرف ہو جائے بس معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی مولانا محترم نے بیان فرمایا
کہ ہجرت کے سفر میں غار میں پہلے صدیق اکبر گئے، صفائی کی، سوراخ بند کیے، حضور کے لیے جگہ بنائی، تو سرکار نے اس کا صلہ دیا کہ ابو بکر غار میں پہلے تم گئے ہو، مزار میں پہلے میں جاؤں گا، غار میں تم نے میرے لیے جگہ بنائی ہے، مزار میں میں تمہارے لیے جگہ بناؤں گا، غار میں تم مجھے اپنی گود میں لے کر سوئے ہو تو مزار میں میں تمہیں اپنی آغوش میں لے کر سوئے۔ تکبیر! جو بات کرنی ہے نا وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق زبردستی اپنے آپ ہی مزار میں ساتھی نہیں بن گئے، بس یہ بات کرنی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے وصال کے بعد مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، خوشبو لگانا، نماز جنازہ پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے دروازے کے سامنے لے جانا اور سلام کہہ کے، سلام پڑھ کے عرض کرنا، حضور آپ کا یار غار ابو بکر حاضر ہے، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کھول دیں اور فرما دیں کہ میرے ساتھ دفن کر دو تو کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لوگ غور کرو، کون وصیت کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اور وصیت کن کو ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام۔ تو چاہیے تھا صحابہ کہتے ابو بکر تم کیسی وصیت کر رہے ہو؟ کیا سنی ہو گئے ہو؟ بریلوی ہو گئے ہو؟ ابھی تم کہہ رہے ہو کہ اگر سرکار دروازہ کھول دے تو سرکار کا تو وصال ہو چکا ہے، 2.25 سال ہو گئے ہیں، کیا سرکار قبر سے باہر نکل کے دروازہ کھولیں گے؟ اور تم کہہ رہے ہو کہ اگر سرکار فرما دیں تو پاس دفن کر دینا، تو کبھی مردے بھی بولیں، سرکار کیسے فرمائیں گے، کیسے کلام کریں گے؟ صدیق اکبر کا وصیت کرنا اور صحابہ کا اس پر عمل کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ سارے صحابہ کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ حضور حیات النبی۔ چنانچہ صحابہ نے عمل کیا۔ اگر کسی کو شک ہو نا تو حدیثوں کے حوالے تو میں پیش نہیں کرتا، ان کے مولوی کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے جمال الاولیاء کے اندر صحابہ کرام نے عمل کیا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر، علامہ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ جب صحابہ نے سلام کہا اور کہا حضور آپ کا یار غار ابو بکر حاضر ہے، تو روضہ انور کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور قبر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، پیارے کو پیارے کے پاس لے آؤ، یار کو یار کے پاس لے آؤ، فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب، بے شک حبیب اپنے حبیب کا مشتاق ہے۔ سرکار دو عالم کے پہلو میں پیچھے کی جانب قبر کھودی گئی، جہاں حضور کے پیر مبارک ہیں وہاں حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ مبارک۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو قبر میں رکھا گیا، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگ گئے۔ حاضرین نے عرض کیا حضور آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا دوستو جب ہم نے ابو بکر صدیق کو قبر میں رکھا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے نکلے اور ابو بکر کے سر کی طرف کھڑے ہوئے اور نیچے جھانک کر ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھا اور فرمایا ابو بکر اللہ تجھ پر رحم کرے،
हुजूर ने दुआएं दी اور پھر حضور نے کہا ہے اللہ ابو بکر صدیق کی سفید داڑھی کے صدقے میری امت کے سفید داڑھیوں والوں کو بخش دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت اور صدیق اکبر کی عظمت دیکھ کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی. میاں اندازہ کرو سیدنا صدیق اکبر سبز گنبد میں صدیق اکبر بھی فاروق اعظم بھی آرام فرما ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا پھر ابو بکر صدیق کو اٹھاؤں گا پھر عمر فاروق کو اٹھاؤں گا. میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے. فرمایا اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ان کا درجہ مرتبہ کون بیان کر سکتا؟ مختصر طور پر میں نے بیان کیا ہے. مولانا ایوب الرحمان صاحب نے مجھے یہ فرمایا تھا ایک مسئلے کے متعلق. دیکھو مولانا نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو مشرک کہتے ہیں کافر کہتے ہیں اور جہنمی کہتے ہیں. کہتے ہیں حضور کے ماں باپ دوزخ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھو اس سلسلے میں نے اپنی کتاب الذکر الحسین فی سیرت النبی الامین کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو لکھا ہے اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے. یہاں میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ پہلے جو لوگ کافر کہتے ہیں وہ سنیں. اگر وہ کافر کا معنی ہی سمجھ لیں تو حضور کے والدین کے متعلق کبھی یہ لفظ استعمال نہ کریں. کافر کے معنی ہیں منکر، جس کو کسی نبی کی دعوت پہنچے اور وہ اس نبی کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دے اس کو کافر کہتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ نبی کریم کے والدین کریمین کو کس نبی کی دعوت پہنچی؟ والد ماجد تو اس وقت انتقال کر گئے جبکہ حضور شکم مادر میں تھے اور والدہ ماجدہ اس وقت اللہ کو پیاری ہو گئیں جب 6 برس کی عمر تھی. تو اگر حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا ان کو نبوت کی دعوت پہنچی ہوتی انہوں نے انکار کیا ہوتا تب وہ کافر ہوتے. تو وہ تو حضور کے دعوے نبوت سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تو کافر کیسے ہوئے؟ تو آپ کہیں گے وہ مشرک تھے. تو میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے. کتابیں پڑھ کے دیکھ لو کسی نے نہیں لکھا. سب مانتے ہیں کہ حضور کے والدین کریمین نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی. ان کو طبعی طور پر اس سے نفرت تھی. اور حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ زمانہ 7 اولیاء اللہ سے کبھی خالی نہیں ہوتا، کبھی خالی نہیں رہا. اگر 7 اولیاء اللہ روئے زمین پر نہ ہو تو لوگ تباہ و برباد ہو. تو بولو حضور کی ولادت شریف سے پہلے روئے زمین پر جو 7 اولیاء اللہ تھے وہ کون؟ ان میں حضور کے والد ہیں. کیونکہ زمانہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتا. انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر وہ کیا تھے؟ تو کہو کہ وہ مسلمان تھے اور دین ابراہیمی پر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس پر تھے. اور اس وقت مسلمان ہونا یہی تھا کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور بت پرستی نہ کی جائے. تو وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی. چنانچہ ذرا غور کرو، دھیان کرو ذرا. آپ نے سنا ہوگا میلاد شریف کے دنوں میں کہ حضور کے والد ماجد نوجوان تھے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ایک عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی کیونکہ بڑے حسین و جمیل تھے. حضور کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا. تو وہ عورت فریفتہ ہو گئی
اس عورت نے برائی کی دعوت دی، حضور نے فرمایا میں شریف ہوں، شریفوں کی اولاد ہوں، تو حرام کام کی مجھے دعوت دے رہی ہے، اور میں حرام کے ارتکاب سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں، مر جاؤں مگر حرام کام نہ کروں۔ تو اس عورت پر تو دیوانگی سوار تھی، اس نے آہستہ آہستہ 100 اونٹ کی پیشکش کی کہ 100 اونٹ لے لو اور میری دعوت قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا 100 کیا، 1000 اونٹ بھی دے تو میں کبھی برائی نہ کروں۔ خدا کے لیے ذرا سوچو، زمانہ جاہلیت میں جب کہ برائی عام تھی، نیکی بدی میں تمیز تک نہیں رہی، شراب خوری زناکاری عام تھی، ایک جوان عورت 100 اونٹ بھی دے رہی ہے اور اپنے آپ کو بھی پیش کر رہی ہے، اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے اور میں حرام کے ارتکاب سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں، جان دے دوں مگر حرام کام نہ کروں۔ جن کی پاک دامنی کا یہ عالم تھا زمانہ جاہلیت میں کہ اللہ ان کو حرام سے بھی بچاتا ہے، اللہ ان سے شرک کا ارتکاب کیسے ہونے دے سکتا؟ اس زمانے میں جب کہ نیکی بدی میں تمیز نہیں تھی، برائی عام تھی، حضرت عبداللہ کا ایسا پاک دامن ہونا یہ نور محمدی کی برکت۔ میں اور آپ 4 آنے کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے، رب نے اپنا نور کیسے ڈالا؟ نتیجہ ابھی پیش کرتا ہوں، حضور کی ماں کا حال بھی سن لو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی حضور اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ حضور کی والدہ فرماتی ہے مجھے غیب سے آوازیں آتی تھیں، اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس امت کا نبی ہے، جب پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھ۔ اور سنتے رہتے ہو حضرت آمنہ نے فرشتوں کو دیکھا سلام پڑھتے، فرماتی ہیں ایسا نور نکلا کہ میں نے ملک شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشرق مغرب تک سب کچھ روشن ہو گیا۔ اور سنو، وہ فرماتی ہیں حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، کلمہ پڑھا، بس اسے امت کی دعا فرمائی۔ نہیں، میں ایک ایسی بات کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آمنہ کی شادی کو ابھی 2 مہینے ہوئے تھے اور بقول بعض 5 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ کھجوروں کی تجارت کرنے کے واسطے مدینہ طیبہ گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی شادی کو زیادہ سے زیادہ 5 مہینے ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ کو بڑا صدمہ تھا، خیر لمبا واقعہ ہے۔ حضور کی عمر 6 برس کی تھی، یعنی شوہر کے انتقال کو 6 برس اور کچھ مہینے ہو گئے۔ تو حضرت آمنہ نے مدینے جانے کا ارادہ اور کہا میں اپنے رشتہ داروں کو ملنے جا رہے ہیں۔ جن رشتہ داروں کو ملنے کا آپ نے ذکر کیا وہ رشتہ دار دور کے تھے، اتنے دور کے رشتہ داروں کو ملنے کے واسطے اتنا لمبا سفر نہیں کیا جاتا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کی قبر پر جانا چاہتی، شوہر کے مرکز پر جانا چاہتی تھی، اور اس لیے جانا چاہتی تھی کہ وہ 6 برس کے نور نظر کو ساتھ لے کر جائے اور شوہر کی قبر پر کھڑے ہو کر کہے اے نشانی دے کر چھپ جانے والے، اگر آج تو زندہ ہوتا اور اپنے اس نور نظر کو دیکھتا اور اس کی شان کو دیکھتا تو تیری آنکھیں بھی کھلی۔ تجھے کیا معلوم ہے کہ تیرے اس فرزند کی عظمت و شان کا کیا عالم ہے؟ گئی مدینے، چنانچہ اسی مکان میں رہی جہاں حضرت عبداللہ کی قبر، 1 مہینہ وہاں رہی۔ کتنی مرتبہ حاضر ہوئی ہوں گی، کتنی مرتبہ آنسوؤں کے موتی اپنے شوہر کے مرکز پر نچھاور کیے ہوں۔ جب واپس آئی تو جدائی اور فراق سے جو زخم پہنچا تھا اب وہ تازہ ہو گیا تھا، اس زخم کی تاب نہ لا سکی اور راستے میں انتقال کر گیا۔ مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام ابوا۔ ایک قافلے کے ساتھ آ رہی تھی جس میں آدمی بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔